امریکہ، سعودی عرب اور چین کے سفیر اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران اڈیالہ جیل کا غیر سرکاری خفیہ وزٹ کر کے عمران خان کو اپنی حکومتوں کا باضابطہ اہم پیغام بھی پہنچائیں گے، جس کے بعد عمران خان ان ٹریک ٹو مذاکرات کے لیے بنی گالہ یا پشاور منتقل ہونے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں سیاسی شطرنج اس وقت انتہائی سنسنی خیز اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ چین نے حیرت انگیز طور پر پہلی بار یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں اپوزیشن سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں کیا جاتا اور عمران خان کو رہا کر کے قومی حکومت قائم کرنے یا نئے منصفانہ شفاف انتخابات نہیں کروائے جاتے، پاکستان میں سی پیک پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے مزید فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ چین کے اس مطالبے کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس بار سیریس لیا ہے، اس لیے پاکستانی مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کو اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہتی ہے، لیکن یہ معاملہ اس لیے لٹکا ہوا ہے کہ دو طرفہ اعتماد کا فقدان ہے۔ دونوں فریق اس حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ ان کے ساتھ فریق مخالف جو وعدے کرے گا کیا وہ ان پر پورا بھی اترے گا اور مستقبل میں اچانک دھوکہ تو نہیں دے دے گا۔ اس حوالے سے اب تجویز یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے 3 عظیم دوست ممالک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کے لیے گارنٹرز کا کردار ادا کریں اور اگلے 10 سالہ دور کے لیے جو دو طرفہ وعدے کیے جائیں، یہ تینوں دوست ممالک ان پر پھر دونوں فریقوں سے یعنی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ سے عمل درآمد بھی کروائیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے امریکہ اور سعودی عرب نے تو دو طرفہ گارنٹی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن چین کے ساتھ بات چیت تاحال جاری ہے۔ اس سلسلے میں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ، سعودی عرب اور چین کے سفیر اگلے 1-1.5 ہفتے کے دوران اڈیالہ جیل کا غیر سرکاری خفیہ وزٹ کر کے عمران خان کو اپنی حکومتوں کا باضابطہ اہم پیغام بھی پہنچائیں گے، جس کے بعد عمران خان ان ٹریک ٹو مذاکرات کے لیے بنی گالہ یا پشاور منتقل ہونے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے US ایڈ کے تحت دی جانے والی پاکستان کی امداد بھی بند کر دی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے برسر اقتدار آنے کے بعد پوری دنیا کے لیے US ایڈ 90 روز کے لیے فریز کر دی ہے۔ سعودی عرب کی امداد بھی طویل عرصہ تک پاکستان کے لیے بند رہی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو آن بورڈ لینے کا وعدہ کیے جانے پر امداد کا سلسلہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ چین کی طرف سے بھی سی پیک پروجیکٹس کے لیے فنڈز کے اجراء کا معاملہ مسلسل ٹالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر سخت دباؤ ہے کہ وہ عمران خان سے معاملہ طے کریں اور اس سیاسی و معاشی دلدل سے نکلنے کے لیے فوری نئے عام انتخابات اب کروا ہی دے۔ ناظرین، چین کا جو معاملہ ہے وہ کتنا پیچیدہ بنا ہوا ہے اور چین کی طرف سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر اور لائک بھی کریں اور اپنے تاثرات کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، پاکستان کی فارم 47 والی حکومت چین سے بار بار مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ سی پیک پروجیکٹس کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ پورا کرے، لیکن
چین نے اس ریکویسٹ پر کان نہیں دھرا۔ پاکستان نے اب ایک بار پھر چین سے کہا ہے کہ وہ $10 ارب کی کراچی تا پشاور ریلوے لائن ML1 کے پہلے مرحلے کراچی اور اسلام آباد میں 2 ماڈل اسپیشل اکنامک زون SEZs کی تعمیر کے معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اپنی تکنیکی اور مالیاتی ٹیموں کے دورہ پاکستان میں تیزی لائے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے گزشتہ روز سی پیک سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شرکاء کو بتایا کہ انہوں نے رواں ہفتے اسلام آباد میں چینی سفیر کے ساتھ مشاورت کے دوران ML1 کے لیے بیک وقت تکنیکی اور مالیاتی ماہرین کی ٹیمیں بھیجنے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو یاد ہوگی، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ماہ بھی جو اجلاس ہوا اس میں بھی احسن اقبال کا یہی موقف تھا کہ ہم نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے تکنیکی اور مالیاتی ماہرین کی ٹیموں کو پاکستان میں فوری طور پر بھجوائے۔ نہ چین نے پچھلے ماہ کی گئی ریکویسٹ پر کان دھرے اور نہ اس بار کان دھرے جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ چین بڑے واضح انداز میں کہہ چکا ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آتا وہ اب مزید سرمایہ کاری سی پیک پر نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 90% پروجیکٹس پر 90% کام رکا ہوا ہے۔ احسن اقبال نے ناظرین اسی اجلاس میں یاد دلایا کہ چینی وزیر اعظم نے اکتوبر میں اپنے دورہ پاکستان میں ریلوے ماہرین کی تکنیکی ٹیم پاکستان بھیجنے پر اتفاق کیا تھا، جس کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ مالیاتی ماہرین کی ایک ٹیم تکنیکی ٹیم کے ساتھ مل کر کراچی اور حیدرآباد کے درمیان تقریباً $1.1 ارب مالیت کے ML1 کے پہلے مرحلے کے مالی انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی فارم 47 والی حکومت کہ چین کے وزیر اعظم اور چین کے سفیر بار بار جو وہ وعدہ کرتے ہیں اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چین کی حکومت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستانی حکومت سے جو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ یعنی عمران خان کو رہا کیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل یا تو قومی حکومت تشکیل دی جائے یا پھر ایک نئے عام انتخابات کروا کر حقیقی عوامی مینڈیٹ کے مطابق جو پاکستان کا نظام ہے وہ منتخب جمہوری حکومت کے حوالے کیا جائے، جو فارم 45 والی حکومت ہو۔ فارم 47 والی دھاندلی زدہ حکومت پاکستان کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے ناظرین ایک سرکاری بیان کے مطابق چینی سفیر کے ساتھ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کی حالیہ ملاقات کے دوران اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ مالیاتی ماہرین کی ایک ٹیم تکنیکی ٹیم کے ساتھ ہوگی تاکہ منصوبے سے متعلق تمام معاملات کو بیک وقت اور مؤثر طور پر ان کا حل یقینی بنایا جا سکے۔ احسن اقبال کی متعلقہ حکام کو ہوم ورک مکمل کرنے کی ایک بار پھر ہدایت کی گئی ہے۔ پاکستان کی جو وزارتیں ہیں، اقتصادی امور ڈویژن ہے، وزارت ریلوے ہے اور وزارت خزانہ ہے، اسے وفاقی وزیر احسن اقبال تیسری چوتھی دفعہ یہ مطالبہ یا ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک جلد از جلد مکمل کر لیں، لیکن ان کا ہوم ورک تو مکمل ہے، لیکن جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی، تکنیکی جو تعاون ہے وہ نہیں ہوگا چین کی طرف سے، تو ان کا یہ جو ہوم ورک ہے اسے مکمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تاہم ناظرین ان اہم منصوبوں کے مالیاتی اور تکنیکی معاملات کو بیک وقت حتمی شکل دینے کے لیے
چینی سفیر نے وفاقی وزیر کو یقین دلا رکھا ہے کہ چینی وزیر اعظم کے فیصلے کے مطابق چائنا کی تکنیکی ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ چائنا نے بھی اب وہی رویہ اختیار کر لیا ہے جو پاکستان کی حکومت نے اختیار کیا ہوا ہے کہ چین بار بار پاکستان میں سیاسی استحکام کی بات کرتا ہے اور پاکستان کی حکومت چین کے اس مطالبے کو رد نہیں کرتی لیکن اس پر عمل بھی نہیں کرتی۔ تو یہی جواب اب چین کی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ تکنیکی اور مالیاتی ماہرین کی ٹیم پاکستان بھجوانے کا وعدہ کر لیتی ہے لیکن پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتی۔ یوں ایک بہت عجیب قسم کا ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ ناظرین، احسن اقبال نے اسی اجلاس کو بتایا کہ شاہراہ کراکرم اور ML1 سی پیک کے دو بڑے حصے ہوں گے۔ کراکرم ہائی وے کا دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کے انتظامات کے مطابق مکمل کیا جائے گا اور نئے وعدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر نے شرکا کو بتایا کہ چین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد اور کراچی میں قائم خصوصی اقتصادی زونز کو ماڈل زونز کے طور پر ترقی دے اور آباد کرے، جسے پاکستانی حکام باقی 7 خصوصی زونز میں بھی اپنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چین سے 2 ماڈل انڈسٹریل زون بنانے کی بھی درخواست کی ہے جو کلیدی بنیاد پر چین کی جانب سے ہی کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سرمایہ کاری بورڈ BOI کو خصوصی اقتصادی زونز کی ترقی کے لیے اسلام آباد میں زمین کی دستیابی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ پاور ڈویژن اور پیسکو سے کہا گیا کہ وہ رشکئی کے اسپیشل اکنامک زون کے اندرونی نیٹ ورک کو فوری طور پر فعال بنائیں اور اس کی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بجلی بھی فراہم کریں۔ ناظرین، گوادر کی ٹیکس استثناء پالیسی کے حوالے سے FBR نے واضح کیا ہے کہ فائنانس ایکٹ کے تحت چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی COPHC اور دیگر فری زون کے کاروبار ٹیکس رعایتوں اور متعلقہ مراعات کے حقدار ہوں گے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ محکموں کو پہلے ہی نوٹیفیکیشن جاری کیے جا چکے ہیں جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ گوادر میں کام کرنے والے SEZ انٹرپرائزز پر کوئی ٹرن اوور ٹیکس نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔